جب بڑے اپنے چھوٹوں میں سے کسی ایک کو زیادہ پیار دیتے ہیں نا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اوروں کو اس سے حسد ہو جاتا ہے، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ تو سب اللہ کا معاملہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ 12 بھائی تھے، سب سے زیادہ پیار یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے تھا، 11 جلتے تھے، 11 نہیں 10 جلتے تھے، چونکہ ایک تو ان کا اپنا سگا بھائی تھا بنیامین، وہ نہیں، باقی 10 جلتے تھے۔ وہ کہتے تھے سارا پیار اسی سے کرتا ہے، ہم بھی تو آخر انہی کے بیٹے ہیں۔ حاسد جو ہوتا ہے نا، حاسد اندھا ہوتا ہے۔ حاسد کیا ہوتا ہے؟ سب بتاؤ، حاسد کیا ہوتا ہے؟ اندھا ہوتا ہے۔ اس کو اپنے سے آگے نکل جانے والے کی کوالٹی نظر نہیں آتی، اس لیے اعتراض پیدا ہوتا ہے، کہتا ہے یہ بھی تو میرے جیسا ہے۔ بھئی آپ جیسا کیسے ہے؟ اگر آپ جیسا ہوتا تو حالات بھی آپ جیسے ہوتے۔ آخر اللہ نے اس کو آپ سے آگے بڑھایا ہے تو کوئی بات تو ہے نا، تو آپ اللہ سے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ اللہ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ آج کل عام ہے گھروں میں حسد، گھروں میں عام حسد ہے، اور یہ عورتوں میں تو اتنا حسد ہے کہ توبہ۔ کسی کی بیٹی کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، کسی نیک گھرانے میں، کسی اچھی فیملی میں رشتہ ہو جائے تو آس پاس کی ساری عورتیں جل بھن جاتی ہیں، اور پھر پتہ کیا کرتی ہیں؟ پھر جاتی ہیں جادوگروں کے پاس، عاملوں کے پاس، بیویوں کے پاس، ان سے کہتی ہیں کہ ہم ایک آدمی سے پریشان ہیں، آپ کچھ ایسا لکھ کے دے دیں کہ اس کے پرخچے اڑ جائیں، لہذا کچھ پڑوا کے لائیں گی اور آ کے اس کے گھر کے دروازے پہ پھینک دیں گی، کوئی تعویذ اس کے بستر کے نیچے طریقے سے جائیں گی اور دبا کے آ جائیں گی۔ اب نئی دلہن بیچاری جو بڑی شان کے ساتھ محبت کے ساتھ گئی تھی، اب روز میاں بیوی میں لڑائی، روز میاں بیوی میں لڑائی۔ جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو ان کا دل خوش ہوتا ہے، شکر ہے اچھا ہوا ان کے ساتھ۔ یہ عام ہے، یہ عام ہے۔ جو جادو کرتا ہے، جو جادو کرواتا ہے، یہ دونوں اسلام سے خارج ہیں، ان کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، یہ دونوں اسلام سے خارج ہیں، یہ دونوں کفر میں چلے جاتے ہیں۔ نہ جادو کرنے والے کو کلمہ نصیب ہوگا، نہ جادو کرانے والے کو کلمہ نصیب ہوگا۔ جادو کرنے والے کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، جادو کرانے والے کو بھی کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اوروں کے گھر اجاڑنے کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ بھئی اللہ نے ان کو خوشی دی ہے، آپ بھی اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے بھی دے دے، ان سے جلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور نبی فرماتے ہیں حسد نہ کرنا، حسد نہ کرنا، وَإِيَّاكُمْ وَالْحَسَدْ، حسد سے بچو، حسد سے دور رہنا، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے اس طرح سر سے بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اور گھروں میں ساس بہو میں جو لڑائی ہوتی ہے نا، ساس بہو میں جو لڑائی ہوتی ہے اس کی بھی اصل وجہ حسد ہوتی ہے۔ چونکہ ایک بیٹا پہلے سارا دن ماں کے ساتھ اٹیچ رہتا تھا، اب اس نے شادی کر لی، لامالا آخر کچھ ٹائم تو بیوی کو بھی دے گا نا۔ اب ماں کہتی ہے پہلے تو میرے سے ایسے پیش آتا تھا، جب بھی کچھ لاتا تھا آ کے میرے قدموں میں ڈال دیتا تھا،
اب میرے لیے الگ شاپر لاتا ہے، ایک شاپر مجھے دکھاتا بھی نہیں، اندر لے جاتا ہے۔ اب حسد، اب کیا ہوتا ہے؟ اب خاوند تو چلا گیا دفتر، خاوند تو چلا گیا دکان پہ، خاوند تو چلا گیا مزدوری کے لیے، جب واپس آیا تو آ کے بیٹھ جائے گی اور کہے گی تیری بیوی میں تو سمجھی تھی بڑی نیک ہے، اور ہم تو اس کو عالمہ سمجھ کے لائے تھے، ہم تو اس کو فاضلہ سمجھ کے لائے تھے، ہم تو اس کو حافظہ سمجھ کے لائے تھے، ہم تو اس کو بڑی اللہ والی سمجھ کے لائے تھے، یہ تو بڑی نکمی نکلی، بڑی نکھٹو نکلی، یہ سارے برتن میں نے دھوئے، اس نے ہاتھ نہیں لگایا، اور وہ بیٹھی ہوئی ہے اندر، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب ایک دن، دو دن، تیسرے دن جب روز بیٹے کے کان بھرے جائیں گے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ بیٹا اٹھائے گا ڈنڈا اور کرے گا پٹائی دوسرے کی بیٹی کی، جس کو عزت سے لائے تھے، بارات لے کے گئے تھے لانے کے لیے، اب اس کی پٹائی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ حسد۔ یا پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک بھائی کے گھر میں، ایک شخص کے گھر میں اس کی ایک بہن بیوہ ہے، اب اس کا خرچہ بھی اس نے اٹھانا ہے، اس کے بچوں کے لیے بھی سامان اسی نے لانا ہے۔ اب بیوی سوچتی ہے خاوند میرا اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئی میں اس کے لیے، اور یہ اس کو بھی دیتا ہے، بھائی اس کو کیوں دیتا ہے؟ اب بیوی کے دل میں اپنی نند کے لیے حسد پیدا ہو رہا ہے، لہذا آئے دن کوئی نہ کوئی کیس بناتی رہتی ہیں اس بات کے لیے کہ یہ اپنی بہن سے لا تعلق ہو کر بس بیوی کا ہو کے رہ جائے، سارے رشتے توڑ دے، بس صرف میرا ہی ہو جائے۔ بیوی کہتی ہے جیسے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تو بھی سب کچھ چھوڑ۔ ان سب کے پیچھے حسد ہے۔